अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की ग्रामर हमने शुरू की हुई है जो मशकों के आखिर पे है। ठीक है, उसमें अब आज करना है अलफ़ बाई तरतीब और लुगात का इस्तेमाल। ठीक है, तो अलफ़ बाई तरतीब कौन सी होती है? अगर अल्फाज को इस तरतीब से लिखा जाए कि हरूफ तहज्जी की तरतीब में आने वाले हरूफ से शुरू होने वाले लफ्ज़ पहले आएँ और बाद में आने वाले हर्फ से शुरू होने वाले जो अल्फाज हैं वो बाद में लिखे जाएं, तो ऐसे अल्फाज की तरतीब को हरूफ तहज्जी या अलफ़ बाई तरतीब कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा? मसलन कोई लफ्ज़ ऐसा है जो जीम से शुरू हो रहा है, दाल से शुरू हो रहा है, तो वो आपने ज़हन में रखना है भाई जीम पहले आता है या दाल पहले आता है, तो उस हिसाब से उसको लिखना है। मसलन जीम से जो लफ्ज़ होगा वो जीम पहले आ जाता है अलिफ़ की तरतीब में, तो आप जीम वाला लफ्ज़ पहले लिखेंगे और दाल वाला बाद में लिखें। ठीक है, इसी तरह अगर कोई मीम से शुरू होता है लफ्ज़ तो वो बाद में आएगा और अलिफ़ वाला पहले आ जाएगा। उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर तमाम ज़बानों की लुगात में अल्फाज को इसी तरतीब से लिखा जाता है। जितनी भी लुग़त हैं, डिक्शनरियाँ हैं, उनमें जो लिखे जाते हैं वर्ड्स वो इसी तरतीब से लिखे जाते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास कोई डिक्शनरी है, हमने उसमें से कोई भी वर्ड ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? हम उस लफ्ज़ का जो कैपिटल पहला जो लफ्ज़ है, हर्फ है, उसको देखेंगे, उसी लिस्ट में हम उसे तलाश कर लेंगे। अगर वो इस तरतीब से ना लिखी हूँ तो हमें पूरी जो किताब है, पूरी डिक्शनरी छाननी पड़ेगी और तब जाके हमें वो मिलेगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तमाम जो लुगात हैं वो इसी तरतीब में लिखी होती हैं। ये कुछ लफ्ज़ हैं: तजर्बा है, नेचर है, तहज़ीब, पुरखों, फ़याज़, परस्तिश और आज़मूदा। ये सारे जो लफ्ज़ हैं इनमें आपने कैसी तरतीब देनी है? आपने ये देख लेना भाई इनमें सबसे पहले लफ्ज़ कौन सा है। ठीक है, अलिफ़ है, अलमदा है और बे, ये सारे जो लफ्ज़ हैं ये जिस तरतीब से हैं वही आपने तरतीब इसकी सही कर लेनी है। मुतलाज़िम या दूसरे नंबर पे है मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज। मुतलाज़िम अल्फाज वो होते हैं जिनमें जब हम किसी चीज़ का ज़िक्र करते हैं तो उसके मुतलका या उससे मुंसलिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे फ़ौरन ज़हन में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मुतलाज़िम अल्फाज वो हैं मसलन अगर हमने किसी चीज़ का भी ज़िक्र किया तो उससे मुतलका सारी चीज़ें हमारे ज़हन में आ गई। कुछ अल्फाज अपनी नवैयत के लिहाज से मुनफरिद हो जाते हैं और जब हम उन अल्फाज को अपनी ज़बान पर लाते हैं तो उनसे मुतल्लिक या मुंसलिक बहुत से दीगर अल्फाज भी ज़हन में आ जाते हैं। ऐसे अल्फाज को मुतलाज़िम या गरोही अल्फाज कहते हैं। मसलन चिड़िया घर का लफ्ज़ ज़हन में आते ही बहुत सारे जानवर हमारे तसव्वुर में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम चिड़िया घर का सोचेंगे तो उसमें सिर्फ चिड़िया घर नहीं होगा, उसमें मौजूद तमाम जानवर जो हैं वो हमारे ज़हन में फ़ौरन आ जाएंगे। इसी तरह किसी दरख्त का ख्याल हमारे ज़हन में आया है तो दरख्त के साथ क्या होती हैं? दरख्त के ऊपर उसकी शाखें भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, फूल भी, तना भी, जड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में आ जाएंगी। ज़ैल में कुछ ऐसे मुतलाज़िम या गरोही अल्फाज दिए जा रहे हैं, आप उनसे मुतल्लिक यानी उनकी रियायत से कम अज़ कम 4 अल्फाज सोच कर लिखें। ठीक है, अब चमन है, चमन होता है बाग। अब बाग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, फूल हैं, फल हैं, दरख्त हैं, ठीक है, आम के दरख्त हैं, परिंदे भी होते हैं, सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। घर है, जैसे ही घर का ज़हन में आया तो घर में मौजूद तमाम चीज़ें, घर से मुतल्लिका जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके ज़हन में आ जाएंगी, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह मदरसा है, मदरसे के अंदर, दफ्तर के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें। समंदर के अंदर क्या है? मसलन समंदर के अंदर पानी होता है, मछलियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेते हैं। बाकी समंदरी मखलूक है, वैगन है तो वैगन का आप लिख लेते हैं। बाज़ार है, बाज़ार का आप मुतलाज़िम लिख सकते हैं। बाज़ार में मौजूद तमाम चीज़ें, बाज़ार से मुंसलिक तमाम चीज़ें, उसमें दुकानें हैं, होटल हैं, ठीक है, सारा कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मज़मून लिखना। मज़मून कैसे लिखा जाता है? मज़मून नसर की एक ऐसी किस्म है जिसमें किसी भी मौजू पर इजहार ख़याल किया जा सकता है। मज़मून में ये देखा जाता है कि जिस मौजू पर आप मज़मून लिख रहे हैं उसके बारे में आपको कितनी मालूमात है, आप अपने ख़्याल का इजहार कैसे करेंगे। ठीक है, किसी भी मौजू पर, मज़मून की तारीफ़ क्या है? किसी भी मौजू पर आप अपने जज्बात, एहसासात, ख़यालात और तासुरात का तहरीरी तौर पर इज़हार करते हैं। तहरीरी तौर पर मतलब लिख के। ठीक है, मज़मून हमेशा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसका इब्तदाइया होता है,
اس کا نفس مضمون ہوتا ہے اور اختتامیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائیہ میں کیا بات ہوتی ہے، موضوع کا سب سے پہلے آپ نے انتخاب کرنا ہے، اس کے بعد مضمون کی ابتدا میں آپ تعارف لکھتے ہیں۔ جو بھی ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے اس کا آپ نے تعارف لکھنا ہے۔ ابتدائیہ نہایت جامع اور مختصر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پورا پیج ہی اس پہ لکھ دیں یا 2 پیج لکھ دیں، مختصر ہو اور ایسے دل نشین انداز میں لکھیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد قاری نہ صرف نفس مضمون سے ایک حد تک آگاہ ہو جائے بلکہ وہ اپنے آپ کو آئندہ مضمون پڑھنے کے لیے بھی آمادہ پائے۔ یعنی آپ کا تعارف ہی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اگلا مضمون پڑھ سکتا ہے۔ قاری کون ہوتا ہے؟ پڑھنے والا۔ نفس مضمون، یہ حصہ مضمون کی مرکزی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ مضمون نگار کو چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کو ایک خاص ترتیب کے مطابق پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھے، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ کی بجائے سادہ، عام فہم اور بول چال کی زبان لکھے، البتہ جہاں ضروری ہو وہاں تشبیہات بھی دیں، اشعار بھی دیں، ضرب المثال بھی دیں، مشاہیر کے قول بھی دیں، اقوال بھی دیں اور احادیث اور قرآنی آیات سے بھی کام لیں، مگر ایک بات کو بار بار نہ دہرائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مضمون میں اگر اشعار، ضرب المثال ہیں، قرآنی آیات ہیں، حدیث کا حوالہ دیں گے تو اس سے بہت اچھا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور زبان کی اغلاط سے بچیں، غلطیوں سے بچیں، کیونکہ زبان کی اغلاط سے مضمون کا حسن غارت ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اختتامیہ۔ مضمون کے خاتمے پر موضوع کی تمام تفصیلات کو سمیٹ کر چند سطروں میں یعنی چند لائنوں میں بیان کرنا چاہیے۔ مضمون کا خاتمہ ایسا مؤثر اور دل پذیر ہونا چاہیے کہ موضوع کے تمام ضروری نکات قاری کی نظروں کے سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ آگے ہے مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 9th کلاس میں اب آپ نے مرکزی خیال بھی لکھنے ہیں اور خلاصے بھی، سبقوں کے خلاصے بھی ہیں، نظموں کے بھی ہیں، مرکزی خیال بھی ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، مرکزی خیال کیا ہوتا ہے اور خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی بھی سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ 3 سے 4 سطروں پر، 4 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مرکزی خیال آپ پورے پیج کا یا آدھے پیج کا لکھ دیں۔ جو سبق کے مرکزی یا بنیادی تصورات کا آئینہ دار ہوتا ہے، جبکہ سبق جو ہوتا ہے وہ سبق کو خلاصہ جو ہوتا ہے وہ سبق کو مختصر طور پر اپنے الفاظ میں ایسے بیان کرنا یا لکھنا ہوتا ہے کہ سبق کی کوئی اہم بات بھی نہ چھوٹے اور خلاصے کی طوالت بھی کم و بیش مکمل سبق کے 1/3 تک محدود رہے۔ یعنی جو سبق آپ کا کتاب کے اندر ہے اس کا خلاصہ آپ نے اس کا تیسرا حصہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، 1/3 تک محدود رہے۔ یاد رہے کہ خلاصہ تشریح کی ضد ہے۔ تشریح میں تو آپ بہت تفصیل میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ اس کا متضاد ہے، اس لیے سبق کے متن میں اگر کوئی شعر، اقتباس یا دیگر وضاحت وغیرہ ہو تو اسے خلاصے کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مرکزی خیال 3 یا 4 سطروں کا ہوتا ہے اور خلاصہ کیا ہوتا ہے، وہ 1/3 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کا 1/3 ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے خلاصہ جو ہے وہ تشریح کی ضد ہے، یعنی آپ کو یہ ہے، تشریح بھی اب ہم آئندہ اس کے بعد کریں گے نا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو تشریح ہوتی ہے وہ ہم تفصیل سے کسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے سبق کی تشریح نثر کی ہے یا ہم نے نظم کی ہے، غزل کی ہے، تو وہ تفصیل میں جاتے ہیں، لیکن جو سبق کا خلاصہ ہے وہ اس کی ضد ہے، یعنی اس کے متضاد ہے۔ خلاصے میں آپ نے اس تفصیل میں نہیں جانا، سبق کا 1/3 حصہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مرکزی خیال کتنا ہو، اس میں بنیادی تصور ہوتا ہے، سبق کا مرکزی یا بنیادی تصور، اور اس کی کتنی لائنیں ہونی چاہیے، 3 یا 4 اس کی لائنیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے تذکیر اور تانیث۔ اب دیکھیں تذکیر اور تانیث کیا ہوتی ہیں۔ اردو میں اسم کی صرف 2 جنسیں ہیں، ایک مذکر ہے اور دوسرا مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر اسم چاہے جاندار کے لیے ہو یا بے جان کے لیے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اردو میں مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنانے کے لیے کوئی حتمی اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر لفظوں کی تذکیر، تانیث زبان دانی لوگوں کے ذریعے اور چلن کی بنیاد پر ہی معلوم ہوتی ہے، تاہم قواعد جاننے والوں نے اس کے کچھ قاعدے اور قانون بنائے ہیں۔ ان میں سے غیر حقیقی اسموں کی تذکیر اور تانیث کے کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ بار بار کروائے ہوئے ہیں۔ سوائے جمعرات کے تمام دنوں کے نام مذکر ہیں۔ ایک تو بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں
سب کے نام مذکر ہیں سوائے جمعرات کے۔ اور منٹ، گھنٹہ، دن، مہینہ، سال مذکر ہیں، البتہ رات صرف مؤنث ہے، ٹھیک ہے، رات مؤنث ہے۔ پہاڑوں، اچھا ویسے تو یہ عام طور پر یہی ہوتا ہے نا، جس چیز یہ کہا جاتا ہے جس کے آخر پہ الف ہے وہ مذکر ہے، جس کے آخر پہ یہ چھوٹی ہے وہ مؤنث ہے، لیکن کچھ اصول ہیں اس میں یہ چیزیں کچھ آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ جمعرات کے علاوہ تمام دن مذکر ہیں، اور منٹ، گھنٹہ، مہینہ، سال یہ سارے مذکر ہیں، صرف رات کو مؤنث بولنا ہے۔ پہاڑوں، پتھروں اور ان کی تمام قسموں کے نام بھی مذکر بولے جاتے ہیں۔ شہروں اور ملکوں کے نام بھی مذکر ہیں۔ تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں، البتہ ندیاں جو ہیں ان کے نام کیا ہیں، مؤنث بولے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں، دریاؤں کے نام مذکر ہیں اور ندیوں کے نام مؤنث ہیں۔ تمام ستاروں اور سیاروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ تمام زبانوں اور نمازوں کے نام بھی مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، زبانوں اور نمازوں کے نام۔ بول چال کی زبان میں ان الفاظ کو مذکر بولا جاتا ہے: بے ہوش، درد، نسخہ، پرہیز، عیش، فوٹو، اخبار، لالچ، تار، لفافہ، خط، ٹکٹ، یعنی جو ہم بول چال کی زبان میں جو یہ لفظ بولتے ہیں یہ سارے کیا مذکر ہیں۔ مرض، مزاج، علاج، مرہم، ماضی، انتظار، کلام، ارتقا، یہ سارے لفظ کیا ہیں ہماری بول چال کے، یہ مذکر ہیں۔ اور مؤنث کون کون سے ہیں؟ زبان، دوا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ترازو ہے، کرسی، راہ، گھاس، سرسوں، کیچڑ، پتنگ، سائیکل، چھت، دیوار اور آواز، یہ سارے کیا ہیں، یہ مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔